پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج خبروں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دن، اور اب سے چند لمحے پہلے فاروق ستار صاحب نے، جو اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا سربراہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے قائد تحریک، قائد متحدہ قومی موومنٹ کو پارٹی کے آئین سے نکال دیا ہے، اور نکالا اس طرح کہ ان سے آئندہ رہنمائی نہیں لی جائے گی۔ ایک بڑا فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آیا، لیکن اس سے پہلے لندن سے واسع جلیل اور مصطفیٰ عزیز آبادی اپنی ٹویٹس میں یہ پیغام دے چکے تھے کہ مائنس قائد فارمولہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، متحدہ قومی موومنٹ کی شکل میں کوئی بھی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس، اور ان ڈیولپمنٹ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ فاروق ستار صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اتنا اہم فیصلہ، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ارشد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می وتھ یو رائٹ ناؤ ہیئر۔ اینڈ فاروق بھائی نے جو فیصلہ کیا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ ارشد بھائی، یہ ہر دن ایک نیا فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہاں، 22 تاریخ 23 تاریخ کو کچھ تھے، 24 تاریخ کو کچھ تھے، 25 تاریخ کو کچھ تھے، یہ 9 دنوں میں جو ہے وہ 9 درجن فیصلے کر دیے۔ سر جی، اینڈ پہ وہی ہونا ہے جہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور وہی کرنا ہے۔ اگر تو ان کو واقعی الطاف حسین کے خلاف، الطاف حسین صاحب سے جو ہے وہ کی پالیسیز کے خلاف ہیں، تو ہمارے رستے کے علاوہ کوئی رستہ ہے نہیں۔ یہ بھی جتنی ساری بات ہے، پہلے تو میں کہہ دوں کہ ہماری بات منوان ارشد بھائی ٹھیک ہو گئی، ہماری بات نکال کے دیکھ لیں۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کا ڈی این اے نہیں ہے ایسا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور کو قیادت دیں، بھلے وہ انڈورس بھی کیوں نہ کر لیں۔ آپ کو پتا انہوں نے تو انڈورسمنٹ کر دی تھی بقول فاروق ستار صاحب کے، بیان دے دیا تھا انہوں نے کہ لوگ فاروق ستار صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہ کیا ہو گیا 3 دن میں اچانک؟ تو الطاف حسین صاحب کے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، ہمیں کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے، ہم نے ٹائم گزارا ہے، ہمارے پاس بھی یہ رستے تھے سارے نا۔ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو پھر یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز اور ساری چیزیں کیا ہیں۔ اب جو یہ آئین کی بات کر دی ہے فاروق بھائی نے، اور اس میں چینجز کی بات کر دی ہے، اس کو قائد کو نکال دیا اس میں ساری چیزیں، میری تو دعائیں فاروق بھائی کے ساتھ کہ فاروق بھائی جس طرح سے کتابی باتیں کر رہے ہیں ساری، اور وہ کتابی باتیں ساری منوان جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کوئی فلم کا لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہے ارشد بھائی، دا ریئلٹی از، اور اگین میں کہتا ہوں، میری بات مت مانے، میری بات سن لیں، دا ریئلٹی از کہ الطاف حسین کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہی ایم کیو ایم کا آئین ہے، ایم کیو ایم کا قانون ہے، ایم کیو ایم کے لیے لا ہے۔ الطاف حسین صاحب کو کون روک سکتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ جو ہے وہ سیکٹر انچارجز کو فون نہ کریں، ڈائریکٹ وہ سیکٹر کمیٹیز کو فون نہ کریں، ڈائریکٹ وہ جو ہے تنظیمی کمیٹی کو فون نہ کریں۔ فاروق ستار صاحب کے ساتھ جو یہ ایم پی ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پورے نہیں بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کی تو اپنی سیٹیں ہیں، ان میں سے بھی جو ہے وہ 90% لوگ آنے سے پہلے بتا کے آتے ہوں گے یہاں پر، اور جانے کے بعد بتاتے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ ہی کے لیے وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ کل یہ نیشنل اسمبلی میں یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کریں گے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ قرارداد کو آپ نے جب لا تعلق کر لیا تھا، آپ کرتے قرارداد پہ، وہاں سے ایک ٹویٹ آیا، آپ نے قرارداد پیش کرنا جو ہے بند کر دی۔ اگین میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس ایم کیو ایم میں رہ کر فاروق بھائی آپریٹ نہیں کر پائیں گے، ان کی ایم کیو ایم نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی آئین بنا لیں، چاہے وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کر لیں۔ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جناب ہمارے فیصلوں پہ یقین کریں، ہماری نیت پہ شک نہ کریں، اور رابطہ کمیٹی جو ہے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے ہمارے فیصلوں کی توثیق کر دیا، اب ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے، اور ہم عملی اقدامات بھی لینے جا رہے ہیں۔ ایک مشکل کام تھا، مشکل فیصلہ تھا، لیکن مشکل فیصلہ انہوں نے لے لیا ہے۔ اس کو بھی آپ یقین نہیں کریں گے فاروق بھائی کی بات پہ؟ آپ خود کہتے ہیں بڑے معصوم شخصیت ہیں وہ۔ میں جبھی تو کہتا ہوں انہی باتوں کے اوپر تو کہتا ہوں کہ معصوم آدمی ہے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، چلے مجھے اگر کوئی ڈاؤٹ بھی ہو تو جب بھی نہیں کر رہا، میں نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا طریقہ کار، فاروق بھائی کیوں ایک آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ جی بلا ٹل جائے گی؟ فاروق بھائی چاہتے ہیں کہ بس وہ سب اچھا ہو جائے۔ اچھا نہیں ہوتا سر، اچھا نہیں ہوتا، آپ کو برائی لینی پڑتی ہے، برائی لے رہے ہیں نا آپ یہی بات اگر آپ پہلے دن کرتے نا تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی۔ پہلے آپ جو ہے وہ قائد تحریک کو بتا رہے ہیں کہ جناب ان پر ذہنی دباؤ تھا، ان کو میں نے بولی یہ بات، بھائی ان پہ ذہنی دباؤ کیسا تھا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو ایسا کہ یہ کیسے ذہنی دباؤ ہے بھائی
کہ وہ بندہ پاکستان کو ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو گالی کیوں نہیں بکتا تھا ذہنی دباؤ میں؟ کبھی انڈیا کو گالی کیوں نہیں بک دی اس نے ذہنی دباؤ میں؟ کبھی را کو گالی کیوں نہیں بک دی ذہنی دباؤ میں؟ کبھی انڈیا کو نوست کیوں نہیں کہہ دیا؟ پاکستانی اس کو سارے ذہنی دباؤ میں اس کو پاکستان، اس کے ادارے، اس کی تمام جو ہے وہ اس کی سالمیت، وہی سب کچھ اس کو نظر آتی ہے گالی بکنے کے لیے. تو ذہنی دباؤ نہیں ہے، ایجنٹ ہیں. فاروق بھائی جانتے ہیں اس والی بات کو 20 سالوں سے. فاروق بھائی ساری ڈاکومنٹس کو ایکسس ہے، فاروق بھائی دیکھ چکے ہیں ساری چیزیں. اب اگر پہلے دن یہ والی بات کرتے جو آج کر رہے ہیں تو تھوڑی سی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی. ابھی بھی پوری بات نہیں کر رہے. اس ایم کیو میرا انالیسس ہے، میں جس ایم کیو کو جانتا ہوں، ہم جس ایم کیو کو جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھی اور ہمارے لوگ، یہ ایم کیو الطاف حسین وہ کوئی آئین دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے. الطاف حسین صاحب وہ آئین دیکھ کر فیصلے نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ. میں فاروق بھائی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، ان کے طریقہ کار کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ فاروق بھائی ابھی بھی آپ کو آگے جو ہے آپ واقعی اگر ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی اگر جو ہے وہ ان کی پالیسیز کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کانڈیم یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نے 22 تاریخ کے بعد یہ سارے فیصلے کیے. جب آپ کو یہ نظر آ گیا کہ پاکستان کا غضب اور غصہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا تو آپ اس بچت میں پھر یہ کام کریں. میں چلے یہ والی بات بھی نہیں کرتا، میں مان لیتا ہوں کہ اب آپ جینوئنلی جو ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال کو اور اس کی پی ایس پی کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ سے. ہماری دعاؤں میں آپ شامل ہیں. ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور مجھے کوئی پرابلم ہے، آپ اپنے ایجنڈے پہ لے کر جائیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو قوم کو آپ نے ہیجان میں رکھا ہوا ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ جو بھائی الطاف حسین نے اگر توثیق کر دی تھی آپ کے فیصلے کی اور سب کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ان کے ہاتھ مضبوط کرو اور میں آرام پہ جا رہا ہوں، تو آج یہ ٹوٹ کیوں کروا رہے ہیں الطاف حسین؟ آج یہ ٹوٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ انٹرسٹنگ. ایک اور جو فاروق ستار صاحب نے بات کی کہ جناب جو آئین میں تبدیلی ہے، کنوینر اور سینئر ڈپٹی کنوینر کا انہوں نے رول آئیڈینٹیفائی کیا کہ کنوینر اگر ملک سے باہر بھی ہو یا موجود نہ ہو تو سینئر ڈپٹی کنوینر یا کوئی اور رابطہ کمیٹی کی سربراہی کر سکتا ہے، مشاورت سے فیصلے لے سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ الطاف بھائی کو تو مائنس کر دیا، متحدہ کے قائد کو مائنس کر دیا آئین میں سے، اور جو ڈپٹی جو کنوینر ہے ندیم نصرت ان کو شامل رکھا ہے؟ ارشد بھائی یہ مجھے آج تک مجھے تو نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کے آئین میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہے. بھائی ایم کیو ایم نے تو ڈاکومنٹ بنا کے جمع کرا دیا الیکشن کمیشن کو اپنی پارٹی کے. ایم کیو ایم میں آئین دیکھ کر کون کام کرتا ہے اور کس نے کام کیا اور آئندہ کون کام کرے گا آئین دیکھ کر؟ الطاف حسین صاحب کی کال آئے گی اگر اب کسی کے پاس، جو کہ کال آئے گی یا ان کے نیشنل انٹرنیشنل سیکریٹری سے کال آئے گی، تو پہلے ان کو کہیں گے ہیلو الطاف حسین صاحب یا ایکس وائی زی جو وہاں سے کال ہے، آپ ابھی جو ہے ذرا ہولڈ کریں، میں ذرا آئین میں کھول کے دیکھوں کہ آپ کو اختیار ہے یا نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے. جی بالکل. مصطفیٰ کمال صاحب یہ ایکسکلوسیولی ہمارے رپورٹر رافع حسین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا نیا آئین جو ہے جس کے ابھی فاروق ستار صاحب بیٹھ کے بتائے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے. رافع حسین یہ لے کے آئے ہیں اور یہ نیا آئین ہے متحدہ قومی موومنٹ کا جس کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس میں خالد مقبول صدیقی، خواجہ سہیل منصور، سید سردار احمد اور رؤف صدیقی اس کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، خواجہ اظہار الحسن، یہ والے تمام نام ہیں. اور جو فیصلے بتا رہے تھے فاروق ستار صاحب، یہ اس آئین میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کی کاپی ہے جو ایئر وائی ایکسکلوسیولی آپ کو اس وقت دکھا رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ اب آئین تو باقاعدہ طور پہ امینڈ کر دیا ہے، کاپی بھی انہوں نے جاری کر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آئین کو دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے، اس کی ایک وجہ سا تو مارجن دیں فاروق ستار صاحب کو. میں آپ کو ایک اور لیٹر جو فاروق ستار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا 30 اگست کو، اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا کہ جناب یہ ایک ایس او ایس میسج ہے. اگر ہمارے پروڈیوسر آپ یہ لیٹر دیکھ لیں تو اس میں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں اور خود ان کو بھی خطرات لاحق ہیں اور اس کو ایس او ایس کنسیڈر کیا جائے. اور جو 2 پولیس موبائلز دی گئی ہیں اور جتنے لوگ پولیس گارڈ دیے گئے ہیں، 4 شفٹ اے میں ہوتے ہیں، 5 شفٹ بی میں ہوتے ہیں، وہ ناکافی ہیں. رینجرز کا بھی اسکارٹ دیا جائے. اور یہ 30 اگست کو فاروق ستار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا. اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے، اس خط کے شروع میں اپنے آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ پرنٹڈ ٹائٹل ہے سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم انچارج انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈپلومیٹک افیئرز، اس پہ ہینڈ ریٹن نوٹ ہے ہیڈ آف ایم کیو ایم پاکستان. مصطفیٰ کمال صاحب اب تو یقین کر لیں وہ خود کو ہیڈ آف ایم کیو ایم پاکستان بھی لکھ رہے ہیں. آپ کو کیا چیز چاہیے ہوگی کہ آپ کو یقین آئے کہ نہیں؟ فاروق ستار صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری نیت پہ اب شک نہ کیا جائے، اتنے مشکل ہم فیصلے کر رہے ہیں، آپ کے پاس ان رائٹنگ یہ چیز آ گئی ہے، اب تو آپ مان جائیں. کیوں نہیں یقین کر رہے آپ اب بھی؟ ارشد بھائی
میں اس قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا, اور میرے یقین کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں who am I mean I'm just a normal person and common citizen of this country. فاروق بھائی اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, جو اگر وہ سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اگر وہ سارا ٹھیک ہے تو مصطفیٰ کمال does not matter at all, ہماری بات یا PSP does not matter at all. ہمیں بھئی اب تک ارشد بھائی ہم نے اب تک جو باتیں کہی تھیں وہ ساری منوان صحیح ثابت ہو گئی. 5 مہینے پہلے جو کہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. فاروق ستار صاحب کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ اس خط میں؟ فاروق ستار صاحب جو وزیر اعظم کو انہوں نے لکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ حملہ کر سکتے ہیں. کون سے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ سے خطرہ ہے فاروق ستار صاحب کو؟ وہ سب سے بڑے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ تو الطاف حسین خود ہے نا. ان کی را کے ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں, وہ خود کنیکشن, ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں. اور سب سے یہاں پر کوئی طالبان سے بچت کے لیے تھوڑی فاروق بھائی لیٹر لکھ رہے ہیں. طالبان سے بچت کے لیے لکھ رہے ہیں کیا؟ طالبان مارنے آ رہی ہے کیا آپ کو؟ بھائی فاروق بھائی جو آج ابھی سینیریو میں لکھ رہے ہیں, ارشد بھائی وہ الطاف حسینی کو ایکسٹریمسٹ اور ملیٹنٹ کہہ رہے ہیں نا, اور انہی سے بچت کے لیے یہ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ. تو اٹ از ویری مچ کلیئر. سمجھتے ساری باتیں ہیں, مانیں گے, اب دیر سے ماریں گے, اپنی اب مانیں گے, اپنی اور بھد اڑوائیں گے لوگوں کے کوشچن. اب آج کل میں نے دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہا بھائی مجھ سے سوال نہ کرو, میری نیت پہ شک. بھائی نہیں کر رہے نیت پہ شک, آپ غلط طرف جا رہے ہو نا, آپ غلط رستے پہ جا رہے ہو. آپ چاہ رہے ہو کہ آپ مرے بغیر جنت میں چلے جاؤ. او بھائی جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے فاروق بھائی, جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. یہی حساب کتاب ہے کہ بھائی کوئی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے بھائی مجھے جنت میں جانا ہے, اور مرے بھی نہیں. وہ بھائی مرے بغیر جنت میں نہیں جایا جاتا. فاروق بھائی یہ جو 22 تاریخ سے جو کام کر رہے ہیں, فاروق بھائی مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں, ایسا ہوگا نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, متحدہ کی ایک اگر تاریخ دیکھیں اور اتنا سیریس جس کو SOS کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کو SOS لیٹر بھیجا ہے فاروق ستار صاحب نے کہ مجھے خطرہ ہے. اور جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم نے عظیم احمد طارق صاحب کو بھی دیکھا, عمران فاروق کا مرڈر کیس ابھی تک چل رہا ہے. یہ وہ لوگ تھے, سینئر ترین لوگ تھے, جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی کر کے یا پارٹی میں لیڈرشپ رول ایزیوم کرنے کی کوشش کی. فاروق ستار صاحب اس سے 10 سٹیپس آگے آج کے فیصلے کے بعد جا چکے ہیں. ابھی تک آپ سمجھتے ہیں یا آپ بھی وزیر اعظم کو گزارش کریں گے کہ فاروق بھائی کو مزید سیکیورٹی دی جائے, رینجرز کا اسکارٹ بھی ان کو جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے دیا جائے؟ جی بالکل فاروق بھائی کو دینی چاہیے. دیکھیے فاروق بھائی نے یہ اگر الطاف حسین کے بتانے پہ بھی یہ والا کام کیا ہے نا, تو وہ آدمی جس کو الطاف حسین کو یہ والی بات بتانا پڑے, دیٹ مینس کہ اس کا نام الطاف حسین کے بعد آ رہا ہے. بس یہ نام آنا ہی الطاف حسین کے لیے, اس بندے کے لیے جو ہے وہ موت کا پروانہ لکھوانے کے لیے کافی ہے کہ الطاف حسین کے بعد کسی کا نام آ کیوں رہا ہے. وہ اپنے بعد جو ہے وہ نیچے کوئی ایسا نام نہیں چاہتے کہ دنیا بولے اچھا بھائی فلاں XYZ یہ ہے, یہ چلا لے گا پارٹی. وہ چاہتا ہی نہیں. جو اس طرح کے ناموں کا تھا وہ فارغ ہو گیا دنیا سے, چلا گیا وہ دنیا سے. MQM میں رہ کر یہ والا کام آپ جو ہے وہ اللہ کرے آپ جو کر لیں, مجھے تو کوئی پریشانی پرابلم نہیں ہے, لیکن ابھی تک کے حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. الطاف حسین آپریشنل ہیں, الطاف حسین وہاں آپ کو واقعی الطاف حسین کے خلاف آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, ان کی پالیسیز کے خلاف. دیکھیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں الطاف حسین کو, ہم گالم گلو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی طرح گالم گلو ہی نہیں کر سکتے. ارشد بھائی میں نے تو کبھی گالی نہیں بھی کی الطاف حسین کو, میں تو الطاف حسین صاحب بول رہا ہوں. All I speak is the truth. The truth itself condemn Altaf Hussain. I don't condemn Altaf Hussain. میں جب سچ بولتا ہوں وہ condemned ہو جاتے ہیں. میں یہ بولتا ہوں وہ راک ایجنٹ ہے تو اس میں گالی تو نہیں ہے. میں بولتا ہوں نشے میں دھت تقریریں کرتے ہیں, گالی تو نہیں ہے. میں بولتا ہوں قوم کے بچے مروا رہے ہیں, یہ گالی تو نہیں ہے. اب آپ کو یہ گالی کیوں لگتی ہے؟ بھائی اگر یہ سچ ہی نہیں بولیں گے تو آپ پھر الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹھے رہیں پھر آپ ان کی اس تقریر کو بھی انڈورس کریں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو بھی ایک گول مول سی ایک بات کر لیں اور کہیں کہ ساری قوم اس میں بلیو کرے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے رستے کے علاوہ اگر الطاف حسین کی پالیسیز کے خلاف کھڑے ہونا ہے, ہمارے رستے کے علاوہ ارشد بھائی کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے رستے کے علاوہ. اور مجھے پتا ہے کہ فاروق بھائی جو ہے وہ ہمارے رستے پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال صاحب, 22 اگست کو جو حملہ ہوا اس کے بعد کچھ مناظر دیکھنے میں آئے تھے جس میں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اس کے کچھ لیڈرز اریسٹ ہوئے تھے جس میں فاروق ستار صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ تھے. اور آج ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ان لوگوں کو کیوں اریسٹ کیا گیا تھا. ذرا آپ وہ بھی سن لیں اور اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آج جنرل عاصم باجوہ صاحب نے بتایا کہ ان لوگوں کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے, ذرا سنیے. الطاف حسین نے سپیچ کی اس دن جو
MQM کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو بلایا گیا, رینجرز ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا اور ان کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ان لوگوں کی جو اس دن انسائٹڈ وائلنس میں شامل تھے. انسائٹ الطاف حسین نے کیا, بٹ جن لوگوں نے یہ کاروائی کی, حصہ لیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری تھا کیونکہ ویڈیوز وغیرہ فوٹیج سارے موجود تھے. وہ رات کو ان سے وہ کام کروا کے جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو اس لیے صرف ان لوگوں کو چھوڑا گیا جو اس میں انوالوڈ نہیں تھے, لیکن ان کے علاوہ جن کی انوالومنٹ کا کوئی ایک ٹریس بھی ملا وہ واپس نہیں گئے. جی آپ نے سنا, ایک تو فاروق ستار صاحب, آپ نے سنا مشفق مال صاحب, وہ فلی کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اریسٹ ہوئے فاروق ستار صاحب نے مدد بھی کی, کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. آج جب پریس کانفرنس انہوں نے کی تو کہا کہ 22 اگست میں کچھ بے گناہ لوگ بھی اٹھائے گئے, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو اس میں انوالو نہیں تھا اس کو نہیں اٹھایا گیا. تو معاملات کے ایک تو یہ کوآپریشن پہ ذرا بتا دیں کہ جتنی کوآپریشن فاروق ستار صاحب دے رہے ہیں اس وقت اور بالکل اچھے طریقے سے پارٹی ایک نئے انداز سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل جو ہے وہ اگر اسی راستے پہ چلے گئے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو بالکل یہ فاروق ستار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بھی کسی ٹائم شاید بے خیالی میں یا کسی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے رات بھر ان کو موویز دکھائی اور کہا کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کرو, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی, دیٹ مینس یہ ساری جو عورتیں پکڑی جا رہی ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, وہ فاروق بھائی نے ڈیفینیٹلی رات بھر فاروق ستار اور خواجہ اظہار نے ان سب کی لسٹ بنا کر دے کر آئے. جب یہ صبح چھوٹیں, یہ کوآپریشن کے اوپر ہی چھوٹیں, تو یہ پھر یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں بھائی کہ بھائی عورتیں پکڑی جا رہی ہیں اور مرد پکڑے جا رہے ہیں اور فلاں پکڑے جا رہے ہیں, تو وہ رو رہے ہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں خواجہ اظہار اور ساری. تو اس کا مطلب ہے یار آپ خود ہی دے کر آئے ہو نام, آپ خود ہی بھائی بولتے اس وقت رات میں رینجرز والوں کو یار نہیں چھوڑو, معاف کرو عورتوں کو, الطاف حسین کے اوپر بات کرو. بھائی ہم بھی تو بیٹھ کر بولتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ایجنٹ ہو گئے, جو لوگ برے راستوں پہ چلے گئے, اس کو ایک دفعہ معافی دو, اس کو ایک دفعہ چھوڑو. ایک دفعہ الطاف حسین نے سب کو جو ہے وہ راستے پہ لگایا, آپ عورتوں کے نام دے کر آ رہے ہو یار اور پھر روتے ہو بیٹھ کر ڈرامے کر رہے ہو. تو یہ نہیں چلے گا سارا. یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر اللہ دیکھنے والا نہیں ہے سب لوگوں کو, یہی نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنے تئیں آپ جو ہے وہ خدا بنے ہوئے, نعوذ باللہ. نہیں, یہ ساری یہ حکمت گیری اب رسی کھینچ لی اللہ میاں نے. جو اس دیوار کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ اس میں دب کر ہلاک ہو جائے گا, اور چاہے وہ فاروق ستار اور ان کے سارے لوگ ہی کیوں نہ ہو. ابھی بھی توبہ نہیں کر رہے, ابھی بھی نہیں بول رہے کہ بھائی الطاف حسین کا صرف جرم 22 اگست والا نہیں ہے, اس کی ہسٹری ہے. ہم پاگل نہیں ہے چھوڑ کر بیٹھے ہوئے, ہم پاگل نہیں ہے کام کر رہے ہیں بھائی, اس کی ہسٹری ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, آپ مجھ سے بڑے ذمہ دار رہے ہو, سب چیزوں میں آپ کو پتا ہے سارا. چلو اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا, کوئی بولنے والا نہیں تھا, ان کی ریت تھی سارے. اب تو وہ ماحول نہیں ہے, اب تو ہم نے یہ بت توڑ دیا ہے. اب تو کم سے کم سچ بولو خدا کے بندو, اور ابھی بھی سچ نہیں بولو گے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو پھر آپ. مشفق مال صاحب, پاکستانی فوج کے ترجمان نے آج ایک اور بات کی, جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پاکستان کے خلاف نگارا ہے, تو اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, کیا جنید باجوہ نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان مرد آباد. یہ میں ابھی ایک اسپوکس مین آف آرمڈ فورسز یا ملٹری کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی. یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں, یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. بڑا واضح ایک پیغام آیا. کیا فاروق ستار صاحب جتنی کوششیں کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح متحدہ قومی موومنٹ, جس کو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتے ہیں, اس پہ بین نہ لگ سکے؟ پرائم منسٹر کا بھی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 8 تاریخ کو شاید کراچی آ رہے اور بڑے فیصلے متوقع ہیں. انٹرنیشنلی ایک ریفرنس بھیج دیا گیا ہے. پاکستان میں جو ڈیمانڈ آ رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے, جو قراردادیں آ رہی ہیں, اس پہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ بین لگایا جائے. کیا یہ اس سے بچنے کی کوشش آپ کو لگ رہی ہے؟ پہلی بات ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ہے وہ بیان سے ایگری نہیں کرتا. Is this how the states and country reacts against the person who has spoken that ill about Pakistan and any country? Is this the way کہ آپ ریفرنس سے بھیج دیں اور آپ جو ہے وہ تعویلات پیش کر دیں اور ساری چیزیں کر دیں؟ for God's sake, کوئی بھی جو ہے وہ, اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر دوبارہ گالیاں. 22 اگست کو تو اس نے کم گالیاں بکی ہیں, 24 اگست کو تو اس نے اور زیادہ گالیاں بکی ہیں. انڈیا کو آواز دے رہے ہیں, اسرائیل کو آواز دے رہے ہیں, ایران کو, افغانستان کو, امریکہ کو آواز دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آؤ میری مدد کرو, ہندوؤں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, میں پاکستان خالی کرا لوں گا. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے جناب. ملکوں کو جو ہے ملکوں کی ایک عزت ہوتی ہے, ملکوں کی ایک وقار ہوتا ہے. آج جو ہے وہ ہمارے دشمن الطاف حسین کو ہیرو مان رہے ہوں گے, اس کی تنخواہ بڑھا دی ہوگی انہوں نے, اور زیادہ اس کو اور زیادہ جو ہے پیسے, وہ کام جو کبھی بھی نہیں کر سکے وہ کام کر رہے ہیں. ہم ابھی ریفرنسز کے اوپر لگے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ یہ فاروق ستار آپ نے بات کی وہ بچانے کی یقیناً وہ یہی کوشش کر رہے ہیں. میں آج آپ سے ارشد بھائی پوچھتا ہوں، جس طرح سے آج انہوں نے خود سے ایک ترمیم کر کے اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے ایم کیو ایم کی، اس میں ایک ترمیم کر کے جو الطاف حسین صاحب کو نکال دیا اس میں سے، کیا یہ عین ممکن نہیں ہے کہ اسی طریقے سے جب یہ پارٹی نکل جائے، بھنور سے نکل جائے، تو پھر اسی طرح سے ایک ترمیم ہو جائے دوبارہ، اور ایک دوبارہ ترمیم کر کے الطاف حسین صاحب کو بانی و قائد دوبارہ مان لیا جائے؟ جب ایسے اتنا آسان مسئلہ ہے تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ترمیم کے اوپر ہم کوئی کانکریٹ چیزیں کریں گے؟ یہ کرنا ہے پیپروں کے اوپر ملک کو گالی بکنے والے کے لیے، ملک کے راک ایجنٹ کے لیے، ملک کے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں، کوئی ڈینائی نہیں کرتا آج تک. آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پروف تو الطاف حسین صاحب نے خود دی ہیں، ساری پروف خود بیٹھ کر ساری چیزیں دی ہیں، پیپر اسکاٹلینڈ یارڈ نے اون کر لیا. تو یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہیں سارے. کل ایک آئینی ترمیم سے دوبارہ اسی طرح سے فاروق ستار صاحب صحیح ہو جائیں اور بیٹھے ہوں 4 مہینے کے بعد اور کہیں کہ اب ہماری رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک اور آئینی ترمیم کر کے کانسٹیٹیوشن میں ہماری الطاف حسین صاحب کو آج سے ہم دوبارہ اپنا جو ہے وہ انداتا بناتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ؟ مصطفیٰ کمال صاحب، امجد صابری کے قتل کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات اور اریسٹ سامنے آئے، اور آج فاروق ستار صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب کوئی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ لنک کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ قسم کے ایشوز میں. آپ کو یہ جو امجد صابری صاحب کا قتل ہوا اس وقت پی ایس پی نے اسی وقت شک کا اظہار کیا تھا، اور اب باقاعدہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں، جو کنفیشن سامنے آ رہی ہے، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ تھے، 90 بلا کے ہدایات دی گئی. فاروق ستار صاحب ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے یا ان کے دفاع میں بھی آگے چلیں گے، جو ایک انڈیکیشن آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دی؟ ارشد بھائی ویری سوری ٹو سے، دیکھیے میری کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں کبھی بھی جو ہے وہ انجسٹ بات نہیں کروں گا، چاہے میرا کوئی مخالف ہی کیوں نہ ہو. 3 دفعہ لوگ یہ ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے خود چیزوں کو مشکوک کر دیتے ہیں. 3 دفعہ سٹوریز آ چکی ہیں کہ بھائی امجد صابری کا قاتل پکڑا گیا الگ الگ، اب یہ دوبارہ آئی ہے ساری چیزیں. مجھے نہیں پتا جو ہمارے یہاں کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں کا نظام ہے کہ کس کنڈیشن میں کس طرح سے یہ والی بات، although کہ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو ان کا جو سگنیچر ہیں، میں نے پہلے دن بات کی تھی، سگنیچر ہیں کہ قتل ہونے کے بعد 20 منٹ کے اوپر آپ کسی میں الزام لگا دیں، فوراً لوگ ٹویٹر پہ آ جائیں، فوراً بیانات دینے، گھر پہ جا کر جو ہے وہ 400 لڑکا بٹھا دیں آپ، اس کے بعد لاش کو چھیننے کی کوشش کریں. یہ پورے سارے سگنیچر جو ہیں الطاف حسین کے، میں آپ کو لکھ کے دے دوں، میری بات جو ہے وہ اسے یاد رکھیے گا کہ اگر حسین کو الاؤ ہوتا ہے نا ٹی وی پہ آ کے، تو یقین کریں وہ آ کر اتنی دھاڑے مار مار کر اتنی زور زور سے روتے کیمرے لگا کر کہ شاید امجد صابری کے گھر والے بھی اتنی زور سے نہیں رو رہے ہوتے. یہ موڈس آپرنڈائی ہے، یہ پورا سگنیچر ہے. مجھے تو وہ سگنیچر، یہ حرکتیں دیکھ کر، جس طرح انہوں نے ہم پر الزام لگایا، ہمیں کرمنلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیے، اس پہ آ گئے، ٹی وی پہ آ گئے، اس کے بعد پھر لاش چھننے کی کوشش کی. یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا ہی کام ہے. بٹ یہ جو لوگ پکڑے جو جا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ کیا سیکٹر انچارج نے کیا؟ کیا یہ دیٹ از کوسچنیبل. اور اس میں ڈیفینیٹلی اگر کوئی رابطہ، میں اس والی بات پہ ٹوٹل نہیں بلیو کرتا کہ اس پہ جو بول رہے ہیں وہ unless and until کہ ساری بات سامنے نکل کر آ جائے. میں اس والی بات میں تو فاروق ستار کو انڈوز کروں گا اس والی بات پہ کہ بھائی اگر رابطہ کمیٹی اور ساری چیزیں اگر الزام لگا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، فائنڈ آؤٹ کریں گے تو میں خود بیٹھ کر بولوں گا، پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہاں بھائی اس آدمی نے کیا. لیکن یہ پکڑ کر 3 بندے پہلے ہی آ چکے ہیں، ابھی ایک اور بھی لوگوں نے سیکٹر انچارج لیاقت آباد بتا رہے پکڑا ہے، اس کی ساری چیزیں ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے ٹو بی ویری آنسٹ نہیں پتا، اور میں ابھی اس وقت تو اس کے اوپر میں نہیں کہوں گا کہ ہاں بھائی آپ نے صحیح بندہ پکڑا ہے. رائٹ. مصطفیٰ کمال صاحب، 3 ستمبر سے ایک تحریک قصاص شروع ہونے جا رہی ہے، ایک تحریک احتساب شروع ہونے جا رہی ہے. آپ کی جماعت جس کا نام ہے پاک سرزمین پارٹی، اور آپ نے کہا تھا یہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے. پاناما پیپرز کے اوپر جو پاناما لیکس ہیں، اس پہ آپ کی پارٹی کا سٹینس کیا ہے؟ ابھی تک کچھ اتنا واضح نہیں آیا. آپ بھی کوئی تحریک چلا رہے ہیں اس حوالے سے، یا آپ کا فوکس فی الحال اپنی تنظیم کی طرف ہے کہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے اچھی طرح تو پھر ہم نیشنل ایشوز کی طرف آئیں گے؟
ارشد بھائی پاناما کے پیپرز، پاناما بالکل ایک ایشو ہے ایک ملک میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے. میں پہلے بھی اپنی پوزیشن بہت واضح کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈیو پروسیس سے گزر جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے. لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ ہمارے ایشوز اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں، اور میں مسلسل بول رہا ہوں کہ ہماری باتوں پہ کان دھریں ورنہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں گے. میرے نزدیک پاکستان میں، اور اسپیشلی جس شہر میں ہم یہاں پر ہیں، لوگوں کے گھروں پہ پینے کا پانی نہیں آ رہا ہے، بجلی نہیں ہے، کچرا کنڈی شہر کچرا کنڈی بن گئی ہے. یہاں پر الطاف حسین جیسے آدمی آپریٹ کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی اس والی بات پہ. یہاں پر جو ہے وہ جابز نہیں ہیں، یہاں پر کوٹا سسٹم ہے. تو یہ بڑی میزریز ہے، پاکستان کے خلاف سارے یہ کام ہو رہے ہیں. اگر کسی انسان کو، ایک عام پاکستانی کو آپ بزن کر رہے ہیں اپنی گورنر سے، اس کو پاکستان سے دور کر رہے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان برا نہیں کر رہا، پاکستان چلانے والے لوگ اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں. تو ان پاکستان چلانے والے لوگوں کے خلاف ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اور لوگوں کو، میرے پاس آج ایوان نہیں ہے، میرے پاس پروونشل اسمبلی نہیں ہے، میرے پاس نیشنل اسمبلی نہیں ہے، میرے پاس سینٹ نہیں ہے، میرے پاس بلدیاتی نظام نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ رو کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے گروی رکھ دیا اپنے سارے مینڈیٹ کو الطاف حسین کو بچانے کے لیے. تو کیا میں لوگوں کو لاوارث چھوڑ دوں؟ میں لوگوں کو روڈوں پہ لے کر آؤں گا، ان ایشوز کے اوپر لوگوں کو روڈوں پہ لے کر آؤں گا. عمران خان صاحب 6 کام نہیں کرنے ستمبر دوں گا. کو کراچی آ رہے ہیں، نشتر پارک میں بڑا جلسہ کر رہے ہیں. تحریک احتساب، انہوں نے کہا کہ جی پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کو بھی آفر انہوں نے باقاعدہ دی تھی. آپ ان کے ساتھ شرکت کریں گے اس ایشو پہ، یا کہ فی الحال لا تعلقی کا اظہار ہی رہے گا؟ نہیں ارشد بھائی، میری نالج میں بالکل نہیں ہے، اور ایسی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ والی بات کب کہی ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی انویٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انویٹیشن نہیں ہے اس طرح کی پی ٹی آئی کی طرف سے. اگر آیا تو جو ہے وہ دشمنی تو ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ سمبولکلی جو ہے ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں گے، اور سمبولکلی ہمارے کچھ رہنما جو ہے ان کی جلسے میں شریک ہو جائیں گے جا کے. رائٹ، مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسہ صاحب. تحریک احتساب اور تحریک قصاص میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی شرکت کرنے جا رہی ہے اور کس حد تک شرکت کرے گی، یہ سوال کا جواب معلوم کریں گے سردار لطیف کھوسہ سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کے حوالے سے آج پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہاں پہ بھی رینجرز آپریشن کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 1 جنوری کو میرا ایک پروگرام تھا جس میں پنجاب کے لا منسٹر تھے، اس وقت بھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ پنجاب میں رینجرز نے آپریشن کرنا ہے. پنجاب کے حالات اور پاکستان پیپلز پارٹی تحریک احتساب اور تحریک قصاص میں کدھر کھڑی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل سردار لطیف کھوسہ. سردار لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. میں صرف آپ کو 2 چیزیں سنواتا ہوں. جنرل عاصم باجوہ صاحب نے آج آئی بی اوز کی بات کی اور بتایا کہ جناب پنجاب میں تقریباً 9000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، اور دیگر صوبوں سے جو کمپیریزن پیش کیا، آئیے ذرا وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں. بلوچستان میں 2578 آئی بی اوز ہوئے ہیں، تو پنجاب میں 9308 ہوئے ہیں. سندھ میں اگر 5877 ہوئے تو کے پی کے میں 3263 ہوئے. جی سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے یہ سنا، پنجاب میں ابھی تک سب سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، بلوچستان میں 2500 کے قریب ہوئے ہیں، سندھ میں 5000 اور کے پی کے میں تقریباً 3000. یہ سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے جس صوبے میں سب سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایکٹیو ملٹری آپریشن نظر نہیں آتے. سلیمانی ٹوپی کے تحت یہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی نظر آ رہی ہیں. کیا پنجاب میں ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ضرورت ہے اور سب سے زیادہ آئی بی اوز وہاں پہ ہو رہے ہیں تو کیا چیز روک رہی ہے افواج پاکستان اور رینجرز کو وہاں ایکٹیو آپریشن سہولت کار پکڑنے میں؟ دیکھیے یہی بات تو ارشد ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تینوں صوبوں کے ملا کر بھی بقول جنرل باجوہ صاحب کے پنجاب میں تینوں کے ملا کے بھی اس سے زیادہ پنجاب میں کیے گئے 9000 سم تھنگ، تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو سیکریٹو کیوں رکھا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا ہو یا سابقہ گورنر کا بیٹا، جو دونوں اغوا ہوئے تھے پنجاب سے، اور آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے آ کے باتیں بتائی ہیں، فیصل آباد میں 3 4 مہینے رکھا گیا. بالکل سردار لطیف کھوسہ صاحب، میں آپ کو یہیں پہ انٹرپٹ کروں گا. فیصل آباد میں آج بھی اریسٹ ہوئے 6 ہائی ویلیو ٹارگٹس، اور اس حوالے سے کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آئیے ذرا سنتے ہیں. پنجاب میں آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں، اسپیشل آئی بی اوز بھی ہوئے ہیں، کامبنگ آپریشنز بھی ہوئے ہیں.
آج ہی صبح فیصل آباد میں ایک آپریشن ہوا ہے جس میں 6 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، اور میں آپ کو یہ ڈسکلوز کرتا چلوں کہ یہ بھی ہائی ویلیو یہ ریکروٹر تھے اور یہ سوئسائڈ بامبرز کے ہینڈلرز تھے، اور یہ فیصل آباد میں آ کے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ القاعدہ سے ریلیٹڈ تھے، ان میں سے 2 تو یہ تمام آج اپریہینڈ ہوئے ہیں. سو یہ جو لیگل پاورز کی بات ہو رہی ہے، نیب کی بات ہو رہی ہے، اس میں بالکل پنجاب میں رینجرز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سارا اس کام کو بالکل ختم کرنا ہے، اس کے لیے پاورز کا ہونا بڑا ضروری ہے. جی سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے سنا القاعدہ، سوسائڈ بامبرز، ہینڈلرز، فیصل آباد اور پنجاب میں رینجرز کی بات ہو رہی ہے. یہ بات کب سے چل رہی ہے؟ آپ کو تو کچھ اندازہ ہوگا. دیکھیں، اگر ماشاءاللہ اگر شیر علی صاحب جو محترم نواز شریف صاحب کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اگر انہی کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں تو وہ وزیر قانون پنجاب کے خلاف جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، میرے خیال میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آماج گاہیں بنی ہوئی ہیں. دیکھیں القاعدہ کے اور اتنے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں ہینڈلرز اور جو سوسائڈ بامبرز ہیں، وہ اگر فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فیصل آباد میں نظر آتی ہیں پناہ گاہیں، تو وہی تبھی کوئی رخ کرے گا اس سمت کا جب اسے نظر آئے گا کہ میرے لیے وہاں سیف ہیونز ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا جواز ہے یہاں جب وزیر قانون ہی ماشاءاللہ اس کے گھر میں اس طرح کی نرسری ہو اور اس طرح کی پناہ گاہیں ہوں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر کہتے ہیں جی پنجاب ماشاءاللہ بہت زیادہ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے. ارے بابا، پنجاب میں جتنی وارداتیں، اگر آپ جو بچوں کے اغوائی کا پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ دیکھ لیں تو پنجاب میں شرمناک حد تک جو ہے بچے اغوا ہو کر ان کے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کا سندھ میں حکومت کافی کمزور ہے، اور شہباز شریف صاحب جن کا کہ دور حکومت رنجیت سنگھ کے پاکستان مسلم لیگ نواز کا رنجیت سنگھ کے بعد دوسرا بڑا دور حکومت ہے، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی جب تک میں بیٹھا ہوں رینجرز یہاں پہ نہیں آئے گی. دیکھیں مضبوط تو خیر جو بھی کہہ لیں آپ، وفاق بھی ان کے پاس ہے اور پنجاب بھی انہی کے پاس ہے، اور پنجاب آج سے نہیں ہے، پنجاب 35 سال سے انہی کے بالکل چنگل میں ہے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو آج جن کو انہوں نے یعنی نوکریاں دی تھیں، آج وہ ٹاپ بالا ترین عہدوں پر فائز ہیں اور ان کے باندی اور لونڈی اور غلام بن چکے ہیں. انہوں نے سارے نظام کو، پنجاب میں تو سارا نظام ان کے جو ہے انہوں نے خرید لیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ان کی ہی ثوابدید پر چلتا ہے. نہ وہ ریاست کے ادارے تصور کیے جا سکتے ہیں، نہ وہ حکومت پاکستان کے ہیں، وہ ان کے نجی ایک قسم کے ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں مجھے بتائیے گا کہ کیا عوام کو جو ہے مل سکتا ہے، یا کس طرح سے وہ خائف نہیں ہوں گے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے بے دریغ فنڈز کا اخراجات صرف مخصوص ان علاقوں میں جہاں ان کی اپنی یعنی کانسٹیٹیونسیز ہیں. میرے پاس جب میں گورنر تھا تو آڈیٹر جنرل نے مجھے رپورٹ کی کہ 350 ارب ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے فنڈز جو ہیں وہ ریکنسائل نہیں ہو رہے. حالانکہ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے پنجاب، اور اس میں یعنی اگر راجن پور اور رجحان اور بہاول نگر اور آپ ادھر کا سارے ایریاز دیکھ لیں تو ان کی قسمہ پرسی دیکھیں، اور پھر ماشاءاللہ جو گھر کے خانوادے کے جو کانسٹیٹیونسیز ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جس انداز سے ترقی اور ترویج ان کے اپنے حلقوں میں ہو رہی ہے، اور جس طرح ان کو نظر انداز کر کے وہ بالکل مفلس الحال بنا دیا گیا ہے انہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ اگر شاہی طریقے سے یہ اخراجات کریں گے، اور میں نے اس پہ بطور گورنر لکھا تھا کہ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کا حساب پورا کیا جائے، کیونکہ یہ قومی حساب تو سردار سرمایہ کا ضیاع ہے. سے مانگ رہے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ دیکھیں گے کہ کب ہوتا ہے. تحریک احتساب بھی اس حوالے سے حساب مانگنے کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے. تحریک قصاص، پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک ان دونوں میں شرکت کرے گی 3 ستمبر کو؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق میں خود وفد کی قیادت کر رہا ہوں بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن ہمارا، میرے ساتھ محترم منظور وٹو صاحب ہمارے جو ہے سابق صدر سینٹرل پنجاب کے، اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں یہاں ہم لاہور میں جو ہے پی ٹی آئی کے اس کے ساتھ شریک ہم سفر ہوں گے، اور جو پیٹ کر رہی ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، وہاں بھی ہمارا جو ہے ہائی پاورڈ وفد شریک ہوگا سائملٹینیسلی، اور ہم بالکل پوری طرح اس جو تحریک ہے اس میں شامل ہیں. دیکھیے تحریک قصاص تو بدقسمتی ہے کہ یہ ہلاکو اور چنگیز خان کی داستان کو بھی جو ہے یہ اس نے بھی شرمندہ کر دیا ہے، جس انداز سے قتل و غارت گری کی گئی ماڈل ٹاؤن میں، اور اس کا آج تک کچھ بھی نہیں بن پایا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کسی مہذب ملک میں اگر اس طرح کی قتل و غارت گری روا کی جائے تو وہ کوئی بھی جو ہے مواخذے سے باہر نہیں جا سکتا. یہاں ایف آئی آر میں نامزد ہیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون، اور وہ براجمان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیے گا اس ملک میں کیا انصاف ملے گا؟ نہ تو آج تک انہیں کسی نے طلب کیا ہے، اور نہ ہی استغاثہ اس طرح چل رہا ہے جس طرح رینگ رینگ کر چلتا ہے. اور اسی طرح جہاں تک پاناما لیک کا معاملہ ہے تو یہ دھرتی ماں کو نواز شریف اور اس کا خانوادہ لوٹ کے کھا گیا ہے، اور اس طرح سے پاکستان کی دولت کو باہر لے کر اپنا سٹیش کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں امیر ترین خاندان لکھوانے کے میرے خیال میں قریب قریب تو یقیناً پہنچ ہی گئے ہوں گے. تو اگر اس طرح سے بالکل صحیح ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کہا شرکت کرے گا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا پنڈی میں بھی، لاہور میں. یہ ڈیلیگیشنز کی صورت میں آپ کب تک شرکت کریں گے؟ آپ کے اپنے ورکرز اور آپ کی اپنی جماعت ان ایشوز پہ آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے یا صرف ہائی پاور ڈیلیگیشنز ہی رہ گئے ہیں اب؟ دیکھیں ڈیلیگیشن تو نہیں، ہائی پاورڈ ہماری، میں نے ہائی پاورڈ کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم مطلب کس لیول پر ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے میں نے آج بھی کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا میرے خیال میں ایک جو مشاورت کا تھوڑا سا ہے فقدان ہے اس جانب سے. اگر ہم نے دیکھیں ٹی او آرز پر ہم نے کیا، ہم اکٹھے چلے سارے. آج ہم نے جو بل کل پیش کیا، ہم نے سینٹ آف پاکستان میں جو کمیشن آف انکوائریز بل ہم نے 2016 دیا ہے پاناما لیک کے جو کرپشن کے انکوائری کرنے کے لیے، اس میں ہم نے ساروں کو آن بورڈ لیا ہے، اور وہ ہمارا مشترکہ بل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک، اپنا جماعت اسلامی، اے این پی، سبھی کا مشترکہ ہے، ماں سوا ایم کیو ایم جو وہ اپنی قیادت کے جو ہے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی سب ہم نے اکٹھے مل کر دیا ہے. سو ہم تو چاہتے ہیں کہ شراکت اور مشاورت سے ان چیزوں کو کیا جائے، چونکہ قوم ہم سے متوقع ہے، اسی چیز کی متمنی ہے، یہی چاہتی ہے کہ ہم سارے مل کر جو ہے کرپشن کا بھی، اس کے کینسر کے جو ہے ہم اس کو کلا کما کر کے باہر نکال پھینکیں، اور ساتھ ہی دہشت گردی کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. تو ہمیں مل کر باحثیت قوم کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. دہشت گردی کا بھی آپ نے حوالہ دیا، کرپشن کا بھی، اور اس میں آج آرمی چیف نے گلگت بلتستان میں کہا کہ کرپشن اور دہشت گردی کا نیکسس توڑ کر رہیں گے چاہے اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہو. انتہائی اہم بیان تھا جو کہ میرے خیال تیسری یا چوتھی دفعہ دیا گیا، اور بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. سردار لطیف کھوسہ صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت. اللہ حافظ.